میرے پاکستانیوں یہ سن لو, یہ جو اس نے گیم شروع کی ہے کہ پاکستانی فوج کو اٹیک کر رہا ہے, پاکستانی عدلیہ کو بھی, اور فوج کو کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا آرمی چیف اور ISI چیف کو بدلو. فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو. زرداری کو جیل نواز شریف نے 2 دفعہ ڈالا, نواز شریف کے اوپر کیس زرداری نے کیے. آج دونوں اکٹھے ہو کے میرے سے NRO مانگ رہے ہیں. جو کہتے ہیں نا NRO نہیں دوں گا, NRO نہیں دوں گا, آج میں یہ اعلان کرتی ہوں اور گلگت بلتستان کو یہ بتاتی ہوں کہ اب یہ NRO ہم سے مانگ رہا ہے. سلیکٹڈ, اب تمہیں نواز شریف انشاءاللہ اور مسلم لیگ نون تمہیں NRO نہیں دے گی. جہاں تک یہ نام لینے کی بات ہے, میں سمجھتا بہت سی ضروری ہے, اور ایسے ہی ہوا ہوگا کہ میاں صاحب نے کسی کا نام نہیں لیا ہوگا وداؤٹ پروف. اس کو وہ پروف پہ اس قسم کے ہی الزامات آگے لے کے آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ اسٹریٹجی خود اپنا جماعت کے لیے نہیں اپناتا کہ میں جلسوں میں اس طریقے سے اس کو بیان کرتا. السلام علیکم ناظرین, پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. GB الیکشن میں تمام جو جماعتیں ہیں, بڑی 3 جماعتیں PMLN, PTI, پیپلز پارٹی جو ہے وہ جلسوں کو خطاب کر رہی ہیں. ان کی لیڈرشپ خاص کر بلاول صاحب اور مریم صاحبہ, ظاہر ہے کہ حکومت کے لوگ جو ہیں وہاں پہ نہیں جا سکتے, تاہم وزراء جو ہیں وہاں پہ پائے گئے ہیں اور ان کو وہاں سے چیف الیکشن کمشنر کہا ہے کہ آپ نے یہاں سے نکل جانا ہے کیونکہ یہ قوانین کی خلاف ورزی ہے. اور دوسری جانب بلاول بھٹو صاحب نے جو ایک انٹرویو دیا ہے BBC کو, وہ میڈیا کے اوپر کافی زیادہ اس کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے, تبصرہ کیا جا رہا ہے, ریئیکشن آ رہا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے نواز شریف صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی جس میں آرمی چیف, ISI چیف کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ انہوں نے انتخابات کے اندر کوئی اپنا کردار ادا کیا تھا اور عمران خان صاحب کو لانے میں ان کا ایک ہاتھ ہے, اس حوالے سے اپنے آپ کو بالکل دور کر لیا. انہوں نے کہا کہ ان کو بھی دھچکا لگا تھا یہ جب انہوں نے بات سنی تھی گوجرانوالہ کے جلسے کے دوران. انہوں نے کہا کہ ظاہر نواز شریف صاحب اگر یہ بات کر رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی شواہد ہوں گے, ثبوت ہوگا, اور ان کو بھی اس کا انتظار ہے. یہی وجہ تھی کہ شاید کراچی میں نواز شریف صاحب جو جلسہ پیپلز پارٹی نے ہوسٹ کیا تھا وہاں پہ نواز شریف صاحب تقریر نہ کر سکے. اور آج عمران خان صاحب نے سوات میں ایک جلسے سے خطاب کیا, وہاں پہ کوئی تقریب تھی ہیلتھ کے حوالے سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب باہر بیٹھ کر آرمی چیف اور ISI چیف کو ہٹانے کے لیے فوج کے اندر بغاوت پیدا کر رہے ہیں اور NRO وہ مانگ رہے ہیں اسی کے ذریعے دباؤ میں لا کے, جو کہ ان کو نہیں دیا جائے گا. ان ایشوز کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. پہلے یہ بغاوت کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شہیب صاحب, آپ پولیٹیکل اور ڈیفینس اینالسٹ ہیں. جنرل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب باہر بیٹھ کے فوج کے اندر اس قسم کی اتنا بڑا کوئی اقدام وہ کر سکتے ہیں صرف تقریریں کرنے کی وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ سینئر لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنا شروع کریں اور اس طرح کی باتیں کریں, اس طرح کا اندیا دیں کہ یہ آج ملک میں جو مسائل ہیں وہ ان کی وجہ سے ہیں اور جو ہم فوج کو بدنام کر رہے ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہے, اور جونیئر آفیسرز کو آپ یہ کہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, ہم آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں, آپ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں, تو یہ وہ فرق ہے جو آپ نے کریٹ کر دیا کہ ایک طرف آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ سمجھ نہیں بلکہ کنوے کر رہے ہیں جونیئر کو کہ آپ تو بہت اچھے, ہم آپ کو بہت پیار کرتے ہیں, لیکن ہم آپ کی عزت اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کے جو بڑے والے ہیں ان سے ہمیں شکایت ہے, وہ کام ٹھیک نہیں کر رہے. اور ساتھ آپ یہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ آئین کو وائلیٹ کرتے ہیں, اداروں کو آئین میں رہنا چاہیے, آئین میں. یہ کبھی نہیں یہ بتاتے کہ کبھی خود انہوں نے آئین پہ عمل کیا ہے. تو نتیجہ یہ کہ غلط میسج جاتا ہے. جتنی آئین کی وائلیشن PMLN یا یہ میاں صاحب خود کرتے رہے ہیں وہ تو کسی نے بھی نہیں کی, لہذا وہ غلطی کھا سکتے ہیں, جو آپ کے جونیئر آفیسرز ہیں وہ کر سکتے ہیں غلطی, اور اس کے بعد ایک ایسی فضا پیدا ہو سکتی ہے جہاں تعاون نہ رہے. سینئر کمانڈرز جو ہیں ان کو جونیئر کمانڈر سے تعاون نہ ملے. یہ انتہائی ڈیمیجنگ, خود غرضی کی انتہا اور وطن کے ساتھ ایک بڑی گہری دشمنی والی بات ہے کہ آپ اپنی افواج کے اندر
ایک ایسی سچویشن پیدا کر. اب اس سچویشن پیدا کرنے میں نیت خراب ہے یا ناسمجھی ہے, حماقت ہے, یہ تو میاں صاحب کو پتا ہو یا ان کی پارٹی کو, لیکن کام یہ بالکل گھناؤنا ہے, غلط ہے. تو اس وجہ سے ہماری افواج میں اور کمانڈروں میں اس چیز کے اوپر بڑی لیدے تھی اور کافی غم و غصہ تھا اس بات پہ. اور عمران خان نے جو کچھ کہا ہے وہ لازمی بات ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے ان کو کنوے کیا ہوگا, بتایا ہوگا کہ فوج کے اندر کیا فیلنگز ہیں, تبھی ان کو کہنا پڑا, ورنہ شاید وہ خود بخود یہ کرتے. جن صاحب مجھے ہماری جی جن صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کچھ مطلب آج کل یہ جو سوشل میڈیا ہے, ظاہر ہے کہ اس میں کوئی گیٹ کیپنگ کا سسٹم تو ہوتا نہیں ہے. ایوری بڈی کین اپلوڈ اینی تھنگ, یو نو, پیپل کیپ آن فریلی گیو دیئر اوپینین. ریٹائرڈ لوگوں کے حوالے سے کچھ جو باتیں کی جاتی ہیں, آپ مطلب خود ریٹائرڈ جنرل ہیں, مطلب آپ کا کتنا انفلوئنس ہو سکتا ہے جو نیچے کے لوگ ہوتے ہیں, مطلب ونس یو آر آؤٹ آف دا انسٹیٹیوشن, وہ کس حد تک انفلوئنس کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے یا جو اس طرح کی اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ وہاں سے کچھ فیڈ بیک لیتی ہیں یا ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں. نہیں, بڑا کم ہے. دیکھیں, میرا اب آرمی کے اوپر ایسا کوئی انفلوئنس نہیں, کیونکہ میرا رابطہ نہیں ہے, میرا آنا جانا نہیں ہے. میری ملاقات اسی طرح ہے, کبھی کوئی شادی بیاہ پہ کسی سے ہو گئی, یا اگر کسی کا ٹیلی فون میرے پاس ہے تو میں نے اس نمبر پہ بات کر لی کبھی اس سے. اس کے علاوہ میرا کوئی انفلوئنس نہیں. لہذا میں فوج کے اندر کیا تھنکنگ ہے وہ میں نہیں جانتا, اور نہ میں تھنکنگ تبدیل کرنے کی کوئی اہلیت رکھتا ہوں اس لحاظ سے, کیونکہ میری آفیشیل پوزیشن نہیں ہے. صحیح. لیکن الزامات کا جہاں تک تعلق ہے اس کا امپیکٹ آتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میرے اوپر یہ الزام ہو کہ میں نے یہ کرپشن کی ہے باہر آ کے, یا میں نے یہ اس طرح پیسہ بنایا ہے, تو وہ لوگ سارے اس کو آرمی سے ہی جوڑیں گے کہ جی جنرلوں نے یہ کیا. صحیح. لیکن یہ اتنا جھوٹ, اس میں اتنا جھوٹ اور اتنا فراڈ ہے. میں آپ کو 2-3 چیزیں سناتا ہوں. ڈو یو تھنک کہ یہ جو عاصم باجوہ صاحب کے اوپر یہ جو باتیں ہوتی ہیں اکثر نون لیگ کی لیڈرشپ جو ہے نام لے کے, so that can add to you know things like that. وہ ہو سکتا ہے, لیکن اس میں بہت سارا کچھ جو ہے نا وہ جھوٹ ہوتا ہے. ہم اس کو, میں وہی آپ کو بتانے لگا تھا جی جی کہ میرے اوپر لگایا پی ایم ایل این نے, یہ سوشل میڈیا پہ چلایا کہ میں نے 15,000 ایکڑ زمین لی ہے گورنمنٹ سے 264 روپے پر ایکڑ کے حساب سے. صحیح ہے. ایک ایکڑ بھی نہیں ہے, کیونکہ میرا زراعت سے کوئی واسطہ نہیں, تعلق نہیں, اور نہ میری ضرورت ہے, یہ کام ہم کرتے ہی نہیں. لیکن میں کس کو جا کے ایکسپلین کروں؟ وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا. بالآخر میں نے تنگ آ کے تو پھر ایف آئی اے کو اپلیکیشن دی, رپورٹ کی کہ جناب اگر میرے پاس میں نے کوئی زمین لی ہے تو آپ میرے اوپر مقدمہ کر دیں, مجھے پھنسائیں چلائیں, اور اگر میں نے نہیں لی تو پھر جو یہ چلا رہے ہیں ان کو پکڑے. چنانچہ انہوں نے پکڑے 2 لوگ. پھر وہ معافیا مانگنے شروع ہو گئے کہ جی ہمیں تو, ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں, ہمیں تو ایسے ہی بس ایسے شروع کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ اسی طرح جنرل نوید زمان ہے ان کا, انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے پری بارگین کی ہے نیب سے, 2 ارب 80 کروڑ روپیہ دیا ہے نیب کو. نیب نے پریس ریلیز ایشو کی, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کیس ہی کوئی نہیں, تو 2 ارب کہاں سے آنا ہے. اچھا, یہ ساری جو لیٹس کم ٹو دا یو نو باٹم آف دس انٹائر ایشو. یہ کیوں, مطلب پی ایم ایل این جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دے ہیو بین ہولڈنگ نیگوسیشنز جو بعد میں سامنے بھی آ گئیں. زبیر صاحب کی میٹنگز کے حوالے سے تو پتہ چلا, کچھ اور لوگوں کا بھی شاید اس سے بھی زیادہ ہوگا. تو یہ سارا اس لیے کہ ایک ریفیوزل ہو گیا فار دا ٹائم بینگ کہ پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ نواز شریف صاحب یا ان کی صاحبزادی کو نہیں مل رہا, سو اس کے بعد یہ ساری سچویشن ہمیں دکھائی دیتی ہے. دیکھیں, میاں صاحب کو دیکھیں یا صاحبزادی کو دیکھیں, اصل عوام ہے ہمارے جو چیزیں پرکھتے نہیں, نارو شاروں کے پیچھے جاتے ہیں. جتنا جھوٹ یہ بولتے ہیں, ان کی پوری فیملی نے سوائے جھوٹ کے اور ملک کو کچھ نہیں دیا. اور جھوٹ تو چھوڑیں, جھوٹ تو بولتے ہیں یہ. آپ دیکھیے تقریر کریں گے, کہیں گے جی پچھلے 70 سالوں میں کسی وزیر اعظم کو ٹائم پورا نہیں کرنے دیا کسی. وہ بھائی بے نظیر کا وقت تھا تو ہر سازش میں تو آپ چیمپئن سے سامنے گل لگے ہوئے اس کے پیچھے. اور یوسف زئی گیلانی کا کیس عدالت میں میاں صاحب لے کے گئے. خود اپنے آپ کا تجزیہ کریں کہ بھی آپ نے 3-4 دفعہ آپ کے پاس حکومت آئی, آپ کا کیوں مسئلہ بن جاتا ہے لوگوں کے ساتھ؟ کیا خرابی آپ کے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن, آئین کی سپریمیسی کے لیے کرتے ہیں. وزیر اعظم از دا چیف ایگزیکٹو, سو ہی شوڈ ہیو دا اتھارٹی ٹو ٹیک دا ڈیسیژنز آف دا گورنمنٹ اینڈ دا اسٹیٹ.
میں اس پہ دو باتیں کرتا ہوں. یہ ایک اور بہت بڑا جھوٹ ہے. جھوٹ تو بولتے ہیں نا, یہ جھوٹ کے علاوہ ان کے پلے ہوتا کچھ نہیں. جی پہلی بات یہ کہ ایک وہ ڈیسیژن بتا دے جو فوج نے روکا ہو. یہ کرنا چاہتے تھے, فوج نے نہیں کرنے. آپ کریڈٹ کی بات دیکھ لیں, کہتے ہیں جی ضربے ہم نے کروائی, ایٹم بم ہم نے بنایا, فلاں میزائل ہم نے اس کی ریورس انجینئرنگ کروائی. میاں صاحب کریڈٹ لے رہے تھے کہ نہیں؟ جی تو فوج نے روکا کہیں؟ کریڈٹ کی بات ہو تو وہ سارے کہتے ہیں جی میں نے تو ہر چیز میں نے کی ہے. یہ جھوٹ ہے. پھر دوسری بات آپ دیکھیے, انہوں نے جب سپریم کورٹ پہ حملہ کیا, یہ ذہنیت کی میں بات کر رہا ہوں, وہ اس لیے کیا کہ چیف جسٹس نے سو موٹو لے لیا. نواز شریف صاحب نے کھڑے کھڑے ایک آدمی کو سزا دے دی, اس کو کہا جس کو جیل میں بند کر دیں. یہ فیصل آباد کی بات ہے. فیصل آباد میں کسی نے کہا جی کہ اس نے کرپشن کیا, انہوں نے کہا اچھا کرپشن کیا, اس کو بند کر دو. چیف جسٹس نے سو موٹو لیا کہ آپ پرائم منسٹر ہیں, لیکن یہ نہیں آپ کر سکتے کہ کھڑے کھڑے کسی کو جیل میں ڈال دیں, صحیح ہے. کیونکہ اس آدمی کے پاس بھی حق ہے کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے اور آپ کے پاس بھی کیس ہونا چاہیے. جب سو موٹو لیا تو انہوں نے پہلے ان کو کہا جی سو موٹو واپس لیں, جب نہیں لیا تو انہوں نے حملہ کر دیا اس پہ کورٹ میں. تو یہ آئین کی بات, یہ مانگتے ہیں آئین کی بات. اچھا جن صاحب بالکل 1 منٹ ہے, مجھے یہ کائنڈلی بتا دیجئے گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا بھی تھا کہ وہ جو ملاقاتیں ہوئی تھی زبیر صاحب کی ہماری عسکری قیادت کے ساتھ وہ شاید غلطی تھی. سو ڈو یو تھنک کہ اس طرح کے معاملات سے فوج کو دور ہی رکھا جائے, نہ گورنمنٹ ان کو ڈریگ کرے, نہ اپوزیشن اس کی طرف جائے, اور خود بھی ہمارے جو ادارے ہیں ان کو ان سیاسی معاملات سے بالکل علیحدہ ہو جانا چاہیے؟ دیکھو جی, دو چیزیں اس میں ذہن میں رکھیے. نواز شریف صاحب نے پہلی بات یہ کہ ان کی پارٹی نے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن پہ ووٹ دیا. اگر باجوہ صاحب کے ساتھ جتنی شکایات یہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ جواب دیں ہیں, تو یہ نئی نہیں ہے, یہ تو الیکشن کے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں. تو کیوں انہوں نے ووٹ دیا؟ باجوہ صاحب کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے, یہ اس کی ایکسٹینشن نہ ہونے دیتے. یہ سارا جھگڑا یہ ہے کہ یہ زبیر صاحب وغیرہ جو پیچھے لگے ہوئے تھے, پہلے شہباز شریف پہ زبیر, یہ NRO نہیں کرا سکے کیونکہ باجوہ, یہ چیف نے کہا جنرل باجوہ نے کہ جی عمران خان نے کرنا, وہ نہیں مانتا, آپ عدالتوں میں جائیں. تو آپ برے ہو گئے پھر اس کے بعد. تو یہ سارا قصہ اتنا ہے, اگر آپ لوگ سمجھیں اس چیز کو تو اس میں تو کوئی اتنی بھی کوئی سچائی کی بات نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں نیریٹو میں. یہ ابھی کہیں ہماری غلطی تھی, یدی پہ غلطی آپ کی تھی تو براب ذمہ دار ہے نا, ہم تو نہیں ذمہ دار, یا کوئی اور تو ذمہ دار نہیں. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. جھوٹ بے تحاشا بولتے ہیں اور عوام بیچارے کبھی ان کو انقلابی سمجھ لیتے ہیں, کبھی ان کو نظریاتی سمجھ لیتے ہیں, کبھی کچھ. جو روپ یہ بدلنا چاہیں بدل کے سامنے آ جائیں, آپ مان لیں, قصور آپ کا ہے, کیوں آپ مان. بہت شکریہ آپ کا جنرل امجد شعیب صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی جنرل صاحب کی. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو معاون خصوصی ریونیو کے اوپر وزیر اعظم کے ڈاکٹر وقار مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے ہم ریونیو کے حوالے سے گفتگو کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے ریونیو کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ جب تک اس کی آمدنی نہیں ہوگی, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوں, گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں ان کی سیلریز ہوں, باقی جو ریاست کے معاملات ہوں, ان میں آگے نہیں بڑھا جا سکتا جب تک آپ کے پاس پیسہ نہ ہو. اور FBR جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے, اکٹھا کرتا ہے ملک سے, اور اس کی ایک اہمیت ہے. اور پچھلے کئی دہائیوں میں ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ جو آمدنی ہے حکومت کی اس کو بڑھایا جائے. لیکن انفارچونیٹلی جتنی بھی گورنمنٹس نے ریفارمز کرنے کی کوشش کی FBR کے اندر, جو ادارہ اس سارے معاملے کو ڈیل کرتا ہے, اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی. اب PTI کی حکومت ہے اور وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ریفارمز لائے جائیں تاکہ ہمارے جو بیس ہے ٹیکس کی اس کو براڈن کیا جائے, بڑا کیا جائے, تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے ریسورسز کے اوپر ریلائی کیا جائے اور باہر کے قرضے یا اندرونی قرضوں سے جان چھڑائی جائے حکومت کی. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وقار مسعود صاحب, آپ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں ریونیو کے اوپر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ بیکاز دس از اے ویری گریٹ چیلنج ٹو اینی گورنمنٹ, تو جو
کوئی ایک آئیڈیا اصلاحات کا لے کے آپ ڈیفینیٹلی آئے ہوں گے, جب پرائم منسٹر نے آپ سے بات کی ہوگی, یو میٹ ود دا گورنمنٹ, تو جو اصلاحات شبر زیدی صاحب نے انٹروڈیوس کروائے, کابینہ سے اپروو کروائے, لیکن ایف بی آر میں جب پہنچے تو وہاں پہ اس کے اوپر عمل درآمد انہوں نے نہیں ہونے دیا یا نہیں ہو سکا, آپ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے یہ اصلاحات؟ اس بات کا خیال کرتے ہوئے ہی وزیر اعظم نے میرا انتخاب کیا ہے, اور گو کہ میں ان سے طرح طرح کی معذرتیں کرتا رہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس جگہ ہوں. رابطہ کس نے کیا تھا؟ وزیر اعظم صاحب خود کیا انہوں نے؟ جی. اچھا. تو یعنی انہی کے دفتر نے مجھے پہلے بلایا, میں بجٹ بنانے میں بھی ان کا معاون رہا تھا, اس کے بعد انہوں نے. کیونکہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے نا, ہمارے یہاں تو لوگ پھر کہتے ہیں جی یہ کوئی پرچی چل گئی ہے. میری کیا پرچی ہوگی میری زندگی میں؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کی بھی کوئی پرچی جو ہے یا کوئی پرچہ ہی چل گیا ان کا. میرے سے پرچی کا کیا علاقہ. آپ تو نون لیگ کے سیکٹری تھے فائنینس, آپ کو کیسے, بیکاز جتنی بھی تقریریں آپ پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی ساری تباہی تو انہوں نے مچائی, تو اس میں تو ظاہر ہے کہ جو بیوروکریسی ہوتی ہے وہ ڈیسیژن میکنگ کا ایک پورا حصہ ہوتی ہے, تو لوگ تھوڑا سا یہ بھی تھوڑا سا وہ ہیں کنفیوز ہیں کہ کیسے پی ایم ایل این کے فائنینس سیکٹری کو لے لیا. یہ دراصل اس وجہ سے کچھ گمراہی پھیلتی ہے کہ لوگ بیوروکریسی کی جو حیثیت ہے گورنمنٹ مشین اس کو نہیں سمجھتے. دیکھیں مطلب وہاں بھی تھا, میں مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھا, بی بی کے ساتھ بھی تھا, تو یہ تو مطلب ایک سرکاری ملازم کا کام جو ہے صحیح ہے, ظاہر ہے وہ گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, but you keep on working. قطع نظر اس کے کہ وہ سیاسی پارٹی کس کی حکومت ہے, ہمارا منصب جو ہے وہ ہمیں بالکل ایک دوسرے انداز سے کام کرنے کی ٹریننگ دیتا ہے. بالکل صحیح ہے. جیسا آپ نے کہا بالکل اپنے آغاز میں بھی, ایک طرف یہ ہے کہ ٹیکس کم ہو رہا ہے, دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ ہر طرف ٹیکس پھیلا ہوا ہے اور اس کو جا کے کوئی بھی نہیں پوچھتا. صحیح ہے. تو لہٰذا اب جب ہم اس کام کا آغاز کر رہے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا ہدف جو ہے وہ ٹیکس براڈنگ کا ہے. ٹھیک ہے. اور ٹیکس براڈنگ سے مراد جو ہے وہ ان لوگوں کا ٹیکس نیٹ میں آنا جن کی ایک قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں. کیوں نہیں آتے لوگ آپ پہ اعتماد کیوں, مطلب آپ سے مراد ایف بی آر پہ اعتماد کیوں نہیں کرتے لوگ؟ اچھا دیکھیں, بات یہ کہ یہ اعتماد کا ایک حد تک معاملہ ہے, لیکن جب قانون کی ذمہ داری ہے تو آپ کو آگے آنا ہوگا نا. ٹھیک ہے. یعنی کہ میں جا کر اگر مجھے معلوم ہو کہ کوئی صاحب ایسے ہیں جن کے پاس قابل ٹیکس آمدنی ہے تو میں ان سے سوال کر سکتا ہوں اور ان سے قانونی ان کی جو ذمہ داری ہے اس کا میں سارا پتہ بتا سکتا ہوں, یعنی ان کو سب سمجھا سکتا ہوں. لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا, اور اب ہم جب یہ کام پہ بیٹھے ہیں تو ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے گھروں کو ڈھونڈ کے ٹٹول کر کے جی یہ اس کو ٹیکس دینا چاہیے. ہمارے پاس اپنی معلومات کا ایک بڑا ذخیرہ اور خزانہ ہے جس میں میں آپ کو یعنی کہ پروگرام کے آگے بھی ہم بتاتے رہیں گے کچھ باتیں. ہمارے پاس 74 لاکھ ایسے افراد ہیں جن کا ود ہولڈنگ ٹیکس کٹ رہا ہے, لیکن وہ میرے ٹیکس فائلر نہیں. صحیح ہے. میرے ٹیکس فائلر صرف 27 لاکھ ہیں. ٹھیک ہے. اور ان 27 لاکھ میں سے بھی 10 لاکھ افراد کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی قابل ٹیکس آمدنی نہیں ہے تو ہم نیل فارم جمع کر رہے ہیں. ٹھیک. تو یہ تو میں سوال کر سکتا ہوں, یعنی کہ جو 10 لاکھ لوگ ہیں, جب میں نے دیکھا کہ ان کی ود ہولڈنگ کتنی ہوئی بھی ہے تو 15 سے 20 ارب روپے کی ود ہولڈنگ بھی کرائی ہوئی ہے انہوں نے. صحیح ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں 10 کروڑ لوگوں کا ہمارے پاس بالکل سی این آئی سے مطابقت رکھتا ہوا ٹیلکوز کا ریکارڈ ہے, اور آپ اس میں سے سب نکال دیجئے جو دہاڑی کرنے والے ہیں, پرچون کی دکان پہ ہیں, گھروں میں. تو یہ ڈیٹا آپ نادرا سے لے رہے ہیں؟ یہ تو میرے اپنے پاس ہے. یہ تو مطلب یعنی کہ دیکھیں ایک لحاظ سے وہی صاحب یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کیونکہ جو سیل فون ہے اس کے استعمال پر ایک فکسڈ انکم ٹیکس ہر کوئی دے رہا ہے. صحیح ہے. اور وہ اس کو اگر وہ قابل ٹیکس نہیں ہے تو اس کو واپسی بھی نہیں ہوتی. صحیح ہے. تو ہمارے پاس اب فردن یہ معلومات
ہمارے پاس موجود ہیں. پھر ہمارے پاس تقریباً 12 دیگر اداروں سے ایم او یو سائن ہو گئے. مثال کے طور پہ ساری رجسٹریشن اتھارٹیز جو ہیں صوبوں کی جو کار رجسٹر ہوگی وہ مجھے بتائیں گے. صحیح ہے. 3-4 پلاٹ والے ایل ڈی اے سی ڈی اے وغیرہ جہاں کوئی پلاٹ ہوگا اس کی انفارمیشن میرے پاس سیدھی آئے گی. اسی طریقے سے ریونیو بورڈز جو ہیں ان سے ہماری بات ہو گئی. پھر یہ جو اب ریونیو اتھارٹیز بن گئی ان کے ساتھ ہمارے ایم او یوز ہو گئے. تو ہم اتنی ورک فورس کہاں سے آئے گی کہ آپ کروڑوں لوگوں کو جو ہے کیسے ان کے پیچھے جائیں گے؟ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ یہ کام ٹیکنالوجی کا ہے. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی سے آپ کریں گے. ٹیکنالوجی سے ہمارے لیے ضرورت ہے لوگوں کی بھی. ہمارے پاس ایف بی آر میں ہم نے مطالعہ کیا اور دیکھا کہ اگر ہمارے پاس 100 لوگ ہونے چاہیے تو ہمارے پاس صرف 69 ہیں. صحیح ہے. تو 31 لوگ موجود نہیں ہیں. صحیح ہے. تو ہم ان کا ریکروٹمنٹ بھی کر رہے ہیں, وہ صلاحیت کو بھی بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو میں آپ سے وحید بھائی ایک دفعہ پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں, یہ سارا کام ٹیکنالوجی بیسڈ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس میں ڈر اور خوف کی کوئی بات نہیں ہے. صحیح ہے. ہم صرف اس کے پاس جائیں گے جس کے متعلق ہمیں یہ گمان ہے کہ یار اسے ٹیکس پے کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو. مجھے یہ بتائیں کہ نادرا جو ہے وہ اس کے ساتھ کچھ آپ لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں. نادرا آپ لوگوں سے کوئی ڈیٹا طلب کر رہا ہے ٹیکس پیئرز کا, وچ جو مطلب آپ اس کو بتا دیں کہ کیا ایف بی آر جو ہے وہ الاؤ کر سکتی ہے ڈیٹا شیئر کرنا؟ جی دیکھیں, کئی مرحلے ایسے ہیں یا موقع ایسے ہیں جس میں قانون اجازت دیتا ہے, مثال کے طور پہ ٹیکس بیس بڑھانے کے. لیکن عموماً ہمیں اپنے ڈیٹا کی انٹیگریٹی کا بہت خیال ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. کس کی ضرورت؟ ان سے جو ہمیں ڈیٹا چاہیے. ٹھیک ہے نا, وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا ڈیٹا دے دیں. اچھا. تو پھر ہم مطلب جو ہے انالیسس کر کے آپ کو دے دیں گے. ہم ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہے. نہیں تو بٹ نادرا از ناٹ something a private company, it's part of the state, it's the government agency. اچھا, اب اس میں یہ ہے بھائی صاحب کہ جو آپ کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں نا قانون کی, جی جی, تو وہ یہ نہیں ہوتی کہ میں جیسے مثال کے طور پہ ٹیکس کی معلومات کسی گورنمنٹ کی دوسرے فنکشنریز سے نہیں شیئر کر سکتے. نہیں ٹھیک ہے شیئر نا؟ کر سکتے کیونکہ آپ جب تک قانون اجازت الاؤ نہیں کرتا. لیکن کیا وہ قانون اس آپ کے راستے میں ہرڈل تو نہیں کریٹ کر رہا کہ اگر نادرا از گوئنگ ٹو ہیلپ یو آؤٹ؟ نہیں دیکھیں, میں عرض کر رہا ہوں نا, آپ لوگ سیلف سفیشینٹ ہیں. آپ نے ٹیلکو کا ذکر کر دیا, بہت بڑھ رہے ہیں قریب اس کے. یعنی اچھا, اور اگر ہمیں So you don't need Nadra's help. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں ہمیں ان کی ہیلپ چاہیے, لیکن وہ ڈیٹا آپ سے نہ مانگے. دیکھیں ہمیں جو ہیلپ چاہیے ان سے وہ اب اس کی نوعیت بدلتی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں جو سی این آئی سی ہے وہ بیسک لوکیٹر ہے میرے لیے. ٹھیک ہے. آپ ایک کار خریدیں, سی این آئی سی ہو یا کوئی اور چیز خریدیں, پتہ چل جاتا ہے. اچھا, لیکن مجھے آپ کا پتہ معلوم ہوتا ہے, لیکن مجھے کچھ اور معلومات چاہیے. صحیح. مثال کے طور پہ اگر مجھے فون نمبر آپ کا مل جائے, اس کی انکم کیا ہے, ٹیلکو سے وہ مل جائے گا. پھر نہیں, میں دیکھیں مطلب نادرا کے پاس کوئی مطلب ایسا تو کوئی وہ تسلسل سے کوئی انکم نہیں آتی. نادرا جو ہے ایک دفعہ میرا واسطہ, دیکھیں نا میرا اور آپ کا جب ہمیں کارڈ بنوانا ہو اسی وقت نادرا سے واسطہ پڑتا ہے نا, اسی وقت جو بھی معلومات ہوتی ہیں ہم دے دیتے ہیں. صحیح ہے. تو نادرا کے میرے پاس وہ ڈیٹا تو آ رہا ہے. صحیح ہے. لیکن مجھے شناخت کی حد تک کچھ معلومات کی ضرورت ہوگی, اور انہوں نے اس پہ کہا کہ جی ہمارا ایک چارج ہوتا ہے, ہم اسے نیگوشیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بی آئی ایس پی کو بھی انہوں نے سپورٹ دی ہے, وہی ہم کو دیں گے. اس طریقے کی ہم ان کے ساتھ جو ہے نا اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. FBR cannot share a data of the taxpayer. As I'm talking to you, okay. یہ بات نہیں ہوئی ہے, اور ہم جو ہے اس میں لا ڈویژن وغیرہ سے مشورہ کر رہے ہیں, اور شاید ہمیں اس کی ضرورت ہی نہ پیش آئے کہ ہم ان سے وہ چیز مانگیں جس میں وہ کہیں کہ آپ اپنا ڈیٹا دے دیں, پھر ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن وہ جو نیگوسیشن ہے وہ ٹیبل پہ ابھی ہے, بیکاز یو آر گیٹنگ کنسلٹیشن آف دی لا منسٹری. وہ بھی ہے, لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کہہ رہے ہیں. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ڈاکٹر وقار مسعود جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں ریونیو کے, ان سے گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر وقار مسعود صاحب ہیں ہمارے ساتھ, معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے ریونیو کے اوپر. مجھے یہ بتائیے گا کہ شہباز زیدی صاحب نے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا
کہ کسی بھی اینٹی کے اوپر ریڈ کرنے سے پہلے چیئرمین یا جو کنسرن ممبر ہیں ان سے اجازت لینی پڑے گی. جیز والا جو ایشو ہے اس کے اوپر جیز والوں نے کافی زیادہ شور وور مچایا ہوا ہے کہ آپ نے ان کا سیل کر دیا آفس کو بھی اور اکاؤنٹ کو بھی. اور اکاؤنٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے سی او کو 24 گھنٹے پہلے انفارم کرنا پڑتا ہے. سو واٹس دا ایکچوئل پوزیشن؟ دیکھیے اس وقت جو ہے وہ یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے. صحیح ہے. انہیں عدالت سے یہ ریلیف بھی مل گیا. ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ جلد سے جلد جو ہے کیونکہ ہماری ڈیمانڈ بھی بڑی ہے اور عدالت نے اسی وجہ سے کہ ڈیمانڈ بڑی تھی ڈیمانڈ کی ریکوری کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگا. اچھا مجھے یہ اپارٹ فرام دا وہ جا کے انہوں نے جو ریلیف لیا پیسہ کتنا انہوں نے دینا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا؟ بیکاز جو ان کے کسٹمرز ہیں ان کو تو وہ اسی طرح مطلب وہ 2000 کا بل ہو تو ٹھک کر کے فون بند کر دیتے ہیں. وہ دیکھیں اس میں 23 ارب روپے کی لائبلٹی نکل رہی تھی اور پھر جو اس دوران کے اندر ایکروڈ پینلٹی وغیرہ ہیں ان کو ملا کے 25 ارب روپے کی لائبلٹی تھی. صحیح ہے. اینڈ دے آر سپوز ٹو پے. ہمارا تو ڈیمانڈ یہی ہے اور وہ پے نہیں کر رہے تھے. نہیں میرا مطلب ابھی انہوں نے جو ہے اس کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں. نہیں لیکن ٹائملی پے نہیں کیا تب آپ نے جا کے یہ ساری کاروائی کی. میرا مطلب یہ اس میں تو دیکھیں دو رائے ہو سکتی ہے نا. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وقت دینا چاہیے تھا. ہمارا جو لوگ ہیں انہوں نے سمجھا کہ یہ جو ہے اس پہ فوری عمل درآمد کرنا ضروری ہے. صحیح ہے. تو وہ مطلب یہ دیکھیں انکم ٹیکس لا بہت ڈیسینٹرلائزڈ ہے. صحیح ہے. مطلب یہ کوئی یہاں بیٹھ کر تو فیصلے نہیں کر سکتا کہ آپ اور اتنی بڑی تعداد میں آپ ٹیکس پیئرز سے جو ہے معاملات کرتے ہیں تو وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام ہوتا ہے سارا. سو جو بھی مطلب کنسرن لوگوں نے کیا یہ ایکشن لیا دیٹ واز انڈر دا پریویو آف دا لا نیچرلی. نہیں وہ تو ہے اور اس میں چیئرمین وغیرہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھیں مطلب یعنی کہ مشورہ ہو سکتا تھا اس میں کوئی جو دو رائے نہیں ہے لیکن اگر مشورہ نہیں کیا تو کوئی تادیبی اس کے اندر بات نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے کوئی ایمنیسٹی اسکیم وغیرہ آپ لوگ لانچ کر رہے ہیں تاکہ ان کو کوئی ایمنیسٹی کا نام نہیں عنوان نہیں. اچھا اس وقت ٹیکس چاہیے اور چاہ رہے ہیں ٹیکس کا دائرہ بڑھے اور ان لوگوں کی طرف جا رہے ہیں جن کے متعلق بالکل یہ مکمل جو ہے یہ معلومات ہیں کہ ان کو ٹیکس گزار ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. ورلڈ بینک نے پاکستان ریزز ریونیو کے حوالے سے کوئی پروگرام جو تھا کیا وہ اب چل رہا ہے یا چل رہا ہے؟ چل رہا ہے بالکل چل رہا ہے. اور اس کی کیا ڈیوریشن کیا ہے اور اس سے وہ 5 سال کا پروگرام ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. اور حال میں یہ جو کووڈ آیا اس کی وجہ سے اس کے اوپر بھی اس کی کارکردگی پہ بھی تھوڑا سا اثر پڑا ہے. آج ہی ہم نے اس کو تفصیل سے اس کا جائزہ لیا ہے اور جہاں جہاں اس میں ضروری ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے اس کے احکامات بھی دے دیے ہم نے. اور بہت جلد اس کے اندر اب مثال کے طور پہ وہاں پہ چیف انفارمیشن آفیسر ہونا تھا. ماشاءاللہ وہ آ گئے ہیں چیف انفارمیشن صاحب ہمارے پاس اور ان کے آنے سے ہمیں بہت تقویت ہوئی ہے. بہت ماشاءاللہ سینئر سائنٹسٹ ہیں جو آئے ہیں اور HSBC جیسی ملٹی نیشنل کارپوریشن سے لندن سے وہ تشریف لائے یہاں پر. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ باہر سے جب لوگ آتے ہیں شبر زہرزی صاحب آئے ان کا ایکسپیرینس تھا سارا کچھ تھا بٹ اسٹل ہی کوڈ ناٹ اکوموڈیٹ ہمسیلف ان دیٹ. آپ PMLN کی حکومت میں ہارون اختر صاحب رہے وہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ سروائیو کر گئے. آپ مطلب ڈو یو تھنک کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ بیوروکریسی سے ہیں اور آپ کے پیٹی بند بھائی ہیں مطلب اب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں تو کوئی ریزسٹنس تو نہیں ہے یا کوئی ایشو؟ کچھ نہیں جی الحمدللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے چیئرمین کے ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ. نہیں یہ سب لوگ چاہتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں اس طرح کی کہ احتمالات اور گمان رکھتے. کوئی نہیں بہت اچھا کام جا رہا ہے. اور جو ٹرانسفر پوسٹنگ جتنی بھی ہو رہی ہیں وہ مطلب ان میں کوئی کسی قسم ممبر ایڈمن اینڈ میرے خیال میں اچھی باتیں کریں تاکہ عوام کو جو ہے یہ خبر پہنچے کہ یہ ٹیکس پالیسی کیا ہو رہی ہے. یہ تو مطلب یہ نہیں کہ جو ہے نہیں لیکن ٹیکس پالیسی دیکھیں شبر صاحب آئے تھے تو وہی کیم ود این آئیڈیا اور پرائم منسٹر ان کو لائے تھے the way you have been brought here but he could not cope with all these issues. نہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں نا وہ تو بیچارے بہت اچھے جا رہے تھے ان کی طبیعت خراب ہو گئی
اور اس وجہ سے وہ رخصت پہ چلے گئے. صحیح, بالکل. کوئی مطلب ود ان دا انسٹیٹیوشن کوئی ایسا نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹیکسز بڑھنے کی وجہ سے ڈو یو تھنک کہ آج کی مہنگائی ہے؟ ٹیکسز اگر بڑھ رہے ہوتے تو آپ کو نمبرز نظر آتے. نہیں, میں اور آپ نے تو شروع کے اندر رونا ہی یہ رویا کہ جناب ٹیکسز جو آ نہیں رہے ہیں, اور آپ نے وہ نمبرز بھی دیکھ لیے. ڈاکٹر صاحب بجلی کے بل کے اندر آپ دیکھیں تو ود ہولڈنگ ٹیکس, جی ایس ٹی, یہ والے سرچارج, یہ والے, مطلب دیر آر سو مینی ٹیکسز پیپل بلیو تھنک کہ جی ان کے اوپر زیادہ بوجھ ہے. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں, جو لوگ میں آپ کو ذرا یہ تصور بھی بتا دوں کہ کس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. جن کے اوپر ٹیکس کا بوجھ ہے وہ اگر کم نہیں کریں گے تو اس میں اضافہ نہیں ہوگا. ایک یہ بات, بلکہ ان کے لیے سہولتیں مہیا کریں گے. ابھی دیکھیے ایک سلسلہ ہوتا تھا کہ جو لیٹ ریٹرن فائل کرے گا 100% آڈٹ ہوگا. صحیح ہے. اور مطلب اس میں 12 لاکھ لوگ آ گئے تھے. صحیح ہے. اور پھر اس میں آسانیاں بھی پیدا کی, اس کے باوجود کوئی 3 لاکھ کا جو ہے ایک بیک لاگ پڑا ہوا تھا. آج ہم نے فیصلہ کیا ہے اس کو بہت آسانی کے ساتھ سب کو. ڈاکٹر صاحب سندھ کی حکومت کوئی وفاق کے ٹیکسز تو نہیں, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو وہ کلیکٹ نہیں کر رہے؟ میرے علم میں ابھی نہیں ایسی کوئی بات. میں نے صرف اخبارات میں جب میں نہیں آیا تھا یہاں پہ میں نے کوئی بات سنی تھی, لیکن میرے علم میں کوئی نہیں ایسی بات. قاضی فیض عیسی صاحب والی جو تحقیقات کے مطابق جو ایف پی آر جو ڈیٹا دیا ہے سپریم کورٹ کے اندر, اس میں ڈو یو تھنک کہ کوئی مزید جو ڈیمانڈز ان کی ہیں اس کے اوپر آپ کو کوئی یہ والی بات میں مناسب نہیں سمجھتا کہ جو چیزیں میں نے بتایا کہ پہلے بھی جو عدالتی معاملات ہیں اس پہ میرے خیال میں گفتگو نہیں. یہ تو انہوں نے ڈیٹا مانگا ہے نا, یہ تو خیر ایف بی آر نے دے ہیو ٹو پرووائڈ اٹ. اگر ہے وہ تو پرووائڈ کر دیں گے جو بھی ہے. بٹ آپ چونکہ ایڈوائزر ہیں تو آپ کے نالج میں تو یہ چیزیں ڈیفینیٹلی ہوں. نہیں, یہ تو جو دیکھیں میں نے آپ کو پہلے سمجھایا ہے کہ ایف بی آر بہت ہی ڈیسینٹرلائزڈ آرگنائزیشن ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, جس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کر رہا ہے. اچھا, مطلب پالیسی ہم بناتے ہیں ٹھیک اوپر بیٹھ کر. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, بیکاز آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات خاص کر ریفارمز کے حوالے سے جو بات کی ہے, ٹیکس کو جو براڈن کرنے کی جو بات کی, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا ڈیفینیٹلی. اور ظاہر ہے کہ حکومت کی کوشش بھی ہے کہ اس کو کیا جانا چاہیے. ناظرین ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر وقار مسعود صاحب, معاون خصوصی وزیر اعظم ریونیو کے اوپر. اور آج کے لیے اتنی ہی, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.